أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے، اس لیے کہ اس ایک ہی عشرے میں کئی عبادات جمع ہیں۔ نماز روزہ تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں جو اس عشرے میں بھی ہے، حج بھی اس عشرے میں ہے، روزہ بھی اس عشرے میں ہے، قربانی بھی اس عشرے میں ہے۔ تو اس لیے بہت ساری نیکیاں اس عشرے کے اندر جمع ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو نصیب کرتا ہے اور قسمت والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ البتہ اللہ جس بات کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھانے سے اس چیز کے اندر ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز میں وہ عظمت پہلے سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کھانے سے اس کے اندر ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی کہ جب وہ چلنے لگے یعنی رخصت ہونے لگے۔ فجر سے مراد تو فجر کا وقت ہے جو آپ کو ہر روز نصیب ہوتا ہے، اور 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک۔ اس میں دن بھی شامل ہیں اور راتیں بھی شامل ہیں، لیکن آگے جو فرمایا والشفع والوتر، شفع سے مراد جفتر اور وتر سے مراد طاق۔ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ایک پورے عشرے میں بھی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کا نمونہ موجود ہے، لیکن ویسے آپ نے حکماً جو فرمایا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا۔ اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، لیکن یوم عرفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودیہ میں ہے، ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہے۔ روایات دونوں طرح سے آتی ہیں، یعنی آپ نے یہ بھی فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اور یہ بھی فرمایا 9 من ذی الحجہ تھے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو دونوں، اور جب ہم یوم عرفہ کہتے ہیں اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، جب ہم یوم النحر کہتے ہیں اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک چیز کے 2 نام ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو عموماً آج کل مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے جو لڑکے نوجوان آ رہے ہیں، وہ عموماً اس بات پہ بضد ہوتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ روزہ اسی دن رکھنا چاہیے جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، یعنی حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ عرفات میں حاجیوں کو روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے، عرفات میں حاجی روزہ نہیں رکھتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عام حدیث ہے، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لکل بلد رؤیتہم، ہر شہر کی رؤیت بالکل الگ الگ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ساری دنیا سعودیہ کے چاند کو دیکھے۔ بعض دفعہ بعض ممالک میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے اور سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، بعض ممالک میں 10 ذی الحجہ ہوتی ہے اور سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم سعودیہ کا لیں کہ جی اسی دن روزہ رکھنا چاہیے، تو پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوم عرفہ کے بعد اگلا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے۔
یوم النحر ہے تو پھر آپ قربانی بھی اسی دن کریں جس دن سعودیہ والے قربانی کر رہے ہیں۔ جب روزہ آپ اس کے حساب سے رکھ رہے ہیں تو پھر قربانی بھی آپ اس کے حساب سے کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوکر تھے، غلام تھے، قریب ان کا نام تھا۔ یہ شام میں گئے اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، کسی کام سے گئے اور وہ وہاں کچھ عرصہ رہے۔ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ تم نے وہاں چاند دیکھا تھا؟ رمضان کا چاند تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے وہاں دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا، معاویہ نے دیکھا، شام کے اور لوگوں نے دیکھا۔ کہا کہ کب دیکھا تھا؟ کہا کہ ہم نے جمعے کی شام کو دیکھا تھا، جمعے کی شام کو ہم نے دیکھا تھا۔ ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قریب نے پوچھا کہ آپ نے یہاں کب دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ہفتے کی شام کو دیکھا، اور ہم نے روزہ جب ہفتے کی شام کو دیکھا تو پہلا روزہ اتوار کا رکھا، اور انہوں نے جب جمعے کی شام کا دیکھا چاند تو انہوں نے پہلا روزہ ہفتے کا رکھا۔ حضرت قریب نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے شام کی رویت کافی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ہمیں رسول ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول نے اسی طرح حکم کیا ہے، صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو۔ تو لہٰذا اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم نے اسی طرح روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ ایک سال گزشتہ کے ایک روزے سے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے، ایک ہی روزے سے ایک سال گزشتہ جو ہم گزار بیٹھے ہیں 9 تاریخ تک، پچھلے سال کی 9 تاریخ سے لے کر اس سال 9 تاریخ تک، ایک سال یہ، اور ایک سال اس 9 تاریخ سے لے کر آنے والے اگلے سال 9 تاریخ تک، 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے ایک روزے کے سبب۔ تو یہ فائدے کے کام ہیں، نفع کے کام ہیں۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم یہ ثواب کا یہ روزہ نہ رکھیں تو کیا ہم گناہگار ہیں؟ بات ساری یہ نہیں ہوتی کہ کس کس کام میں گناہ ہے ہم وہ نہ کریں۔ جنت صرف اس بات پہ نہیں ملنی کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، جنت صرف اس بات پہ نہیں ملنی کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، اس بات پہ بھی تو اللہ جنت دے گا کہ ہم نے نیکیاں بھی کی ہیں۔ تو نیکی کا جذبہ اور نیکی کا ذوق بھی ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب اس کا ایک روزے کا کہا، محرم میں آپ نے 2 روزے کا کہا، 10 محرم کا بھی اور اس کے ساتھ ایک ملانے کا کہا، یا 9 کا ساتھ ملاؤ یا 10 کا ساتھ ملاؤ۔ وہاں بھی یہ جو آج کل مدینہ یونیورسٹی سے جو پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں بھی یہ رکھنا ڈالتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 9 کا روزہ ساتھ ملاؤں گا، یہ نہیں کہ اکیلا 9 کا رکھوں گا، اس لیے کہ فضیلت جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ نہ 9 کی فضیلت ہے نہ 11 کی فضیلت ہے، وہ فضیلت 10 کی ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں نہ 9 کی فضیلت نہ 11 کی فضیلت۔ اب آپ نے 9 یا 10 کا کیوں ملانے کو کہا کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو یہودی روزہ رکھتے تھے اور وہ 10 محرم کا رکھتے تھے، تو آپ کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ آپ کو یہودیوں سے موافقت بالکل پسند نہیں تھی، ہمیشہ مخالفت پسند کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارا مزاج بالکل الٹ ہے نا کہ یہودیوں سے اگر ہماری موافقت ہو جائے تو ہمارا سٹیٹس بڑا اونچا ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں سے موافقت ہو تو سٹیٹس ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہمارا بالکل معاملہ الگ ہے۔ رسول اللہ کے مزاج میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی تھی، حتیٰ کہ قبلہ، یہ جو بیت المقدس ہے یہودیوں کا بھی یہی قبلہ تھا، مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ یہی تھا۔
آپ اللہ سے بڑی للچائی نظروں سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمارا یہ قبلہ ابراہیمی کر دے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لیا، آپ کا قبلہ وہی کر لیا. تو یعنی یہودی سفید داڑھی اگر کسی کی ہو جائے یہودیوں کی تو وہ رنگتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا الا السودا، اس کی سفیدی کو تبدیل کرو سوائے کالے کے. کالے سے بچو لیکن اس کو رنگو، کوئی بھی دنیا کا رنگ کر سکتے ہو، کالے سے بچو. ایک روایت میں آتا ہے فاجتنبوا السواد، کالے سے بچو. تو اس لیے یہودیوں کی مخالفت آپ کو بالکل پسند نہیں تھی. اچھا پھر یہودی داڑھیوں کو اس طرح کانٹ چھانٹ کے گول مول بنا کے، جس طرح ہمارے ہاں مختلف فیشن والے بھی کرتے ہیں اور بعض خود مسلک والے بھی بعضوں کے ہاں، جیسے جماعت اسلامی والے مشہور داڑھی ہے ان کی، آپ کو دور سے پہچانے جائیں گے. اب جو جماعت اسلامی کا امیر بنا ہے وہ تو سرے سے داڑھی غائب ہے. یہ پہلا امیر آیا جماعت اسلامی کا جس کی داڑھی نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے ایک مشہور قاضی حسین احمد کی فل داڑھی رہی. اور یہ جو قاضی حسین کے بعد آئے تھے کیا نام تھا ان کا، منور صاحب، نہیں منور، سراج الحق صاحب. یہ بھی منور صاحب تو میرے خیال ہے وہاں تھے، ہمارے کراچی میں ہوتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ فل داڑھیوں والے تھے. البتہ مولانا مودودی کی بھی اسی طرح گلائی میں بنی بھی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ایسی کانٹ چھانٹ کرتے تھے اور آپ کو ان کی بھی مخالفت اتنی پسند تھی، آپ نے فرمایا قص الشوارب واعفوا اللحى، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو معاف کر دو. اور معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی قصور ہے، مثلا بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک قصور ہے. آپ موٹر سائیکل بیٹھتے ہیں تو یہ ہوا سے اڑ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی، یہ بھی ایک قصور ہے. الجھ جاتی ہے بعض دفعہ، بکھرتی ہے، کھلرتی ہے، یہ بھی ایک قصور ہے. فرمایا واعفوا اللحى، اس کے سارے قصور معاف کر دو، معاف کر دو اور اس کو بڑھاؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے ارخوا اللحى، اسے لٹکاؤ، یعنی چپکی نہ رہے بلکہ لٹکاؤ. اور لٹکے گی جب آپ بال بڑھنے دیں گے تبھی لٹکیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب مدینہ میں گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا چونکہ 10 کو روزہ رکھنے میں موافقت تھی تو آپ نے پھر ایک حکم صادر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو. صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو. وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا اس کے ساتھ، چونکہ یہ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ صوموا یوم عاشورہ، تو اس کو چھوڑ کے تو آپ ایک دن پہلے یا بعد میں نہیں کر سکتے. وہ تو آپ نے حکماً کہہ دیا کہ یہ روزہ رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت میں وہ 1 رکھتے ہیں، تم 2 رکھو، یا 9-10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو. البتہ اس روزے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ 2 روزے جو ہے وہ تم ملا کر رکھو. اس کے لیے اکیلے روزے کی یہ فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے. اور پھر یہ جو یوم النحر ہے، اللہ رب العالمین اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا. اس دن 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو، جتنا اللہ کو قربانی پسند ہے. لوگ بے شک کہتے رہتے ہیں غامدی جیسے، میاں کیا تم نے ساری زندگی گوشت نہیں کھایا، اتنے سارے جانور ذبح کر دیتے ہو، قربان کر دیتے ہو. یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی بیوہ کی بیٹی کا شادی کرا دو، اس کا مکان بنوا دو. بھی مکان بنوا دو تو آپ غامدی صاحب سے کہیں آپ کا 1000 کے گز کے اندر بنگلہ ہے، آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے آپ اپنا 500 گز کا بنا لو، باقی 500 گز 2-4 بیواؤں کو گھر بنا لو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اسلام کے جو شعار ہیں ان کو روک کر بیواؤں کی مدد کرنی ہے، اپنا گھر چھوٹا نہیں کرنا ہے.
یہ زیادتی ہے اسلام کے ساتھ۔ اور اسی طرح یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یہ اتنا قبولیت والی جگہ ہے، اگر حاجی وہاں گئے ہوئے ہیں آپ کے دوست احباب، انہیں بتائیے اس لمحے کو، اس جگہ کو، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہاں حاجی ایک مرتبہ اتنا جملہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اتنا ایک جملہ اللہم اغفر لی، عمر اس کی کوئی بھی ہے، سچے دل سے ایمان کے ساتھ، توحید کے عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حج کرنے گیا ہے اور وہاں جا کر کہتے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ اور شیطان اسی میدان عرفات میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان عرفات میں ہوتا ہے، وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے منہ پہ مارتا ہے، بالوں میں ڈالتا ہے، منہ پہ تھپڑے مارتا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا، میں نے اس کو گمراہ کرنے میں 80 سال 90 سال 85 سال 75 سال لگائے، اور اس کے ایک ہی جملے نے کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ نے مجھے بخش دیا، میری ساری 80 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا۔ تو لہٰذا ان موقعوں کو غنیمت جانیے، یہ قبولیت کی جگہ ہیں، مزدلفہ میں بھی عرفات میں بھی قبولیت کی جگہ ہے، حتیٰ کہ وہ شیطان کو کنکر مارنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں۔ اصل مسلمان کی زندگی دعاؤں سے عبارت ہے، دعائیں یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، گھر میں عورتوں کو یاد کرائیے، اور اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، یہ ویکسین ہے۔ جیسے آدمی بیماری کے آنے سے پہلے ویکسین کے انجیکشن لگواتا ہے نا، ایسے یہ ویکسین ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، گھر کی کنڈی بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس گھر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بند کی گئی ہو، شیطان اس گھر کی دہلیز پار ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ فائدے ہیں، آپ ان فائدوں سے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ کی جو رحمتیں اس عشرے میں برستی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر تہجد کی عادت نہیں ہے تو کم از کم ان 10 دنوں میں فائدہ اٹھا لیجئے۔ اسی طرح تھوڑا سا بچوں کو بھی عادت ڈال لیجئے، گھر والوں کو بھی جگا لیجئے، اور یہ بہرحال مانگنے کے دن ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کے دن ہے۔ اللہ سے مانگیے، بار بار مانگیے، رو رو کر مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے، اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ سے جتنا بندہ عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا نوازتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے۔ من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب کتنا فرق ہے، دنیا میں لوگوں سے آپ قرضہ مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ قرضہ ایک ایسی چیز ہے، بلکہ ایسا جادو ہے، کسی کو آپ دے کے دیکھو 10-20 ہزار، وہ غائب ہو جائے گا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، ملے گا ہی نہیں۔ کہیں کنارے سے دور سے دیکھ ملے گا کہ جس سے میں نے قرضہ لیا تھا آ رہا ہے، وہ راستہ بدل لے گا، منہ ہی نہیں ملائے گا آپ سے، ہاتھ نہیں ملائے گا، آنکھیں نہیں ملائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے، کیا ہم فقیروں کی طرح اس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ یہ بدبخت بھول جاتے ہیں جو خزانے دینا جانتا ہے وہ خزانے چھیننا بھی جانتا ہے۔ کتنے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اور لمحے بھر میں گداگر بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور یقین مانیے اللہ کی ذات اتنی دینے والی، اور آپ
اس پر اگر مان کریں، اس کو گواہ بنائیں، اس کی ضمانت دیں۔ حدیث میں آتا ہے، میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا، بخاری کی روایت ہے، ایک بندے نے ایک دکاندار سے 1000 درہم قرض لیا، ادھار لیا۔ وہ جانتے نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں کوئی ایسا کرے گا تو کوئی بیوقوف ہی کہلائے گا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے پیسے تو دے دوں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، کوئی ضمانتی؟ اس نے کہا اللہ میرا ضامن ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے۔ اس نے دے دیے، اس نے دے دیے پیسے۔ اس نے 1 ہفتے کے لیے لیے کہ اگلی جمعرات کو میرا ایمرجنسی کوئی کام ہے، اگلی جمعرات کو میں آپ کو واپس کروں۔ اگلی جمعرات کو آیا، اس بندے کا گھر دریا کے پار تھا، بیچ میں دریا پڑتا تھا اور کشتی چلتی تھی۔ کشتی والوں کے بھی ٹائمنگ ہوتے تھے کہ بھی اتنے بجے صبح آتی ہے، اتنے بجے دوپہر کو، اتنے بجے شام کو۔ شام کو وہ آخری کشتی بھی جا چکی تھی۔ وہ شخص جب پیسے دینے آیا، دریا پہ آئے، دیکھا کشتی نہیں۔ کیا ہے جی کشتی جا چکی ہے، اب صبح جائے گی۔ اب وہ پریشان کہ آج میرا وعدے کا آخری دن ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، اگر میرے پیسے اس کے پاس نہ پہنچے تو آج کے بعد لوگ اللہ کے نام پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ تو وہ اتنا پریشان ہوا، اس کو راستے وہیں کوئی دریا کے کنارے ایک لکڑی ملی بانس کی، اور بانس کی لکڑی کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ اس نے خط لکھا، 1000 درہم اس لکڑی کے اندر ڈالا اور دونوں سرے اس کے بند کر دیے اور سمندر میں ڈال دیا، اس دریا میں ڈال دیا کہ یا اللہ میں نے تیری گواہی اور تیری ضمانت پر لیے تھے، اب اس تک پہنچانا تیرا کام۔ وہ دریا میں ڈال دیے، وہ لکڑی بہتی 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 دوسرے سرے پر آئی۔ ادھر وہ دکاندار بھی جس سے اس نے ادھار لیے تھے، اس نے دیکھا سارا دن گزر گیا، بندہ آیا نہیں، اس کا اتا پتہ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں فراڈی تھا کیا تھا۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے دریا کے کنارے آ گئے، کشتی بھی آخری آ گئی، بندہ نہیں ملا۔ اس نے دیکھا یار ایک لکڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے، اللہ نے سبب بنانا تھا، لکڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے، چلو گھر میں جلانے کے کام آئے گی۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، گھر لے گیا۔ اب صبح اگلے دن اس لکڑی کو چیرنے لگا کہ بھی چیر لوں اور پھر جلانے کے کام آئے۔ جیسے چیرا تو اندر سے 1000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں، خط رکھا ہوا ہے کہ میں کل ٹائم پہ آیا تھا، کشتی چلی گئی تھی، اور اس طرح۔ اچھا اب اس کی ایمانداری دیکھو، دل میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نہ پہنچے ہوں اس کے پاس۔ اگلے دن صبح کشتی پہ جناب وہاں آیا پیسے لے کر، اور الگ سے پیسے معافیا مانگتے ہوئے۔ اس نے کہا بھائی جس کی ضمانت پہ تو نے لیے تھے اس نے اپنی ضمانت پہ مجھے پہنچا دیے۔ تو اللہ پہ ایسا بھروسہ کرے، یقین کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ آپ کے سارے دکھڑے، ساری پریشانیاں، سب کچھ اللہ ہی حل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، آپ حضرات ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے آپ تک ضرور پہنچے گی، اور زیادہ سے زیادہ اس بیان کو شیئر کرنا اور لائک کمنٹ کرنا۔